مولا علی کا قول ہے کہ بارش کا قطرہ سیپ کے بھی منہ میں جاتا ہے اور سانپ کے بھی منہ میں جاتا ہے. سیپ کے منہ میں جاتا ہے موتی بناتا ہے, سانپ کے منہ میں جاتا ہے زہر بناتا ہے. بہرحال دیکھیں, ہمیں اس پورے کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی میں, لیکن ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پائے. اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر بارش کا قطرہ جو ہے وہ فقیر اعظم کے منہ میں چلا گیا اور انہوں نے خود قبول لیا, تو سچ بن گیا. بس سچ بن گیا. تو اس میں کیس اسٹیبلش ہو گیا. ہم نے اس کو آئینی اور قانونی طور پہ لینا ہے اس کیس کو کہ اس میں آئین اور قانون کیا کہتا ہے, اور خاص طور پہ وہ قانون جو 18 دسمبر 2018 کو خود فقیر اعظم نے بنایا اس توشہ خانے کے لیے. تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال سب سے پہلے ہم چلیں گے جی کسی بھی شخص کے اوپر اگر ہم نے کوئی تنقید کرنی ہے, کچھ کرنی ہے, تو ہم نے ہمیشہ اپنے پیرامیٹر یہ رکھے ہیں, یا تو وہ نیشنل ایسٹ کو نقصان دے رہا ہو, یا عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہو, یا پھر عدالتی فیصلے. ہماری پوری 15 سال کی زندگی اسی پہ محیط ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی ہم آرٹیکل 5 پہ. آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے, لیکن ساتھ میں سب سیکشن 2 میں وہ کہتا ہے دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری, خواہ وہ کوئی بھی ہو, ہر شخص اس پہ جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التعمیل ذمہ داری ہو. اس کے ساتھ ہی ہم چلے جائیں گے فوراً آرٹیکل 91 سب سیکشن 5 کے اوتھ میں جو وزیر اعظم کا اوتھ ہے. آرٹیکل 5 سے آپ کس پہ گئے؟ 91 سب سیکشن 5 وزیر اعظم کا اوتھ, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر اوتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں مسلمان ہوں, اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب الہی قرآن پاک خاتم الکتب اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین, جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں. اس کے ساتھ ہم آئیں گے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. آئیں اب اس میں چیک کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ کیا, اپنے عہد سے وفاداری کی یا نہیں کی. تو جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ لے کے آئیں, دیکھیں میں آپ کو اس وقت 5 ملکوں کے توشہ خانہ کے قوانین پیش کر رہا ہوں جو ان کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں. سب سے پہلے تو انڈیا کا سب سے مشہور توشہ خانہ کیس یہ سامنے آیا کہ 1081 گفٹ, یہ چونکہ انڈیا کی ڈیموکریسی کی آپ کو سب سے زیادہ مثال دیتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ فرام انڈیا. 1081 گفٹ ملے مودی کو, اور اس نے اس کو اوپن بٹ کر کے عوام میں, اور وہ تمام پیسے جو ہے گنگا کی صفائی کے لیے مختص کر دیے انڈیا میں. ٹھیک ہے. نمبر 2, gifts that PM God have received auction bids minister, اور یہ پوری اب یہ یو کے ہے, یو کے اندر چونکہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے لیکن ان کی انڈیا نیوز NDTV کی سٹوری ہے. یو کے اندر آپ صرف 50 پاؤنڈ کا گفٹ حاصل کر سکتے ہیں, اس سے اوپر نہیں. اس سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آنا جانا ہے آفس کے اندر تو اپنی گاڑی استعمال کریں, اپنی استعمال کریں, سرکاری نہیں. یہاں تک انہوں نے بائنڈنگ کی ہوئی ہے. یہ ہے یو کے کا توشہ خانہ کا. نمبر 3, آسٹریلیا کہتا ہے جی کہ آپ 100% اماؤنٹ ادا کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسٹم ڈیوٹی, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس اور تمام چیزیں پرووائڈ کر لیں گے, اور اس کے بعد آپ یہ گفٹ لے سکتے ہیں. یہ ہے آسٹریلین. اس کے بعد آ جائیں جی آپ امریکہ کے اندر آپ صرف $50 کا گفٹ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمام سرکاری ملکیت ہے اور وہ میوزیم کے اندر جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی. یونائٹڈ اسٹیٹ. سب سے آخر میں آ جائیں جی بنگلہ دیش. 100% آپ رقم ادا کریں گے, 100% آپ رقم ادا کریں گے, کوئی اس کے اندر آپ خیانت نہیں کریں گے, آپ تمام ٹیکسز ڈیوٹیز کو باقاعدہ پے کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے جی آپ کے توشہ خانے کے خان صاحب جنہوں نے 58 گفٹ لیے پاکستان میں, 20% تھا اس وقت. انہوں نے پھر اس کو 18 دسمبر سے پہلے 20% تھا, تو انہوں نے وہ اس وقت 20% پہ گفٹ اٹھائے. اچھا یہ گفٹ یہ دکھائیں جی, یہ ان کا ہی قانون ہے نا, یہ دیکھیں یہ ان کا قانون ہے. 18 دسمبر 2018 کو آپ نے یہ قانون بنایا بحیثیت پرائم منسٹر. آپ نے قانون بنانے کے بعد اس قانون کی خود دھجیاں اڑا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ رول آف لا کی جو بات کر رہے ہیں عوام میں جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے عوام میں آ کے جھوٹ بولا میرا گفٹ ہے میری مرضی میں بیچ دوں, آپ بیچ ہی نہیں سکتے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پر سب سے بڑا جو ٹاکا لگایا ہے وہ گورنمنٹ کے FBR فنڈ کو لگایا ہے, گورنمنٹ کے ریونیو کو لگایا ہے. آپ نے نہ اس پہ ڈیوٹی دی, نہ آپ نے اس پہ سیل ٹیکس دیا, نہ آپ نے اس پہ انکم ٹیکس دیا, اور آپ نے ان کو 14 کروڑ روپے کا فائدہ اپنی جیب میں ڈال لیا. آپ کے اوپر سیدھا یہ نیب کرپشن کیس ہے. اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلی یہ مثال پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے ہائی ویلیو جو اب تک ٹارگٹ سامنے آیا ہے گھڑی کا وہ ہے 58 لاکھ روپے کی. یہ ہے اس کی GD جس کے اندر تمام ٹیکسز ادا کیے ہیں میرے جیسے پاکستانیوں نے, دوسرے پاکستانیوں نے.
اس کے علاوہ یہ ہار جو 5 کروڑ روپے کا امپورٹ کیا گیا, جس کو تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز ادا کیے میرے جیسے پاکستانیوں نے اور تمام پاکستانیوں نے, اس کی وجہ یہ کہ یہ پین اگر 1 روپے کا دبئی میں تو پاکستان میں 3 روپے کا, تو آپ کی جو ویلیو لگائی گئی جو 18 کروڑ کی بکی, سب سے پہلا جو آپ نے یہاں پہ ڈسکریمنیشن کی وہ 8 کروڑ روپے شو کر دیے, تمام گفٹ کی ویلیوز کو انڈرمائن کر دیا, ویلیوز کو 10 روپے کی چیز کو 1 روپے پہ شو کر کے, اور آپ نے وہ گفٹ اٹھا لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت پرائم منسٹر آپ اندر اوتھ تھے, آپ صرف پاکستان میں بیچ سکتے ہیں اس قانون کے تحت, اوورسیز میں نہیں. یہ ہے سب سے بڑا آپ کا ڈیفالٹ جو آپ نے کیا, آپ نے پاکستان کی ایک امانت کو غیر ملک لے جا کے بیچ کے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا دی. یہ آپ وزیر اعظم, آپ یہاں پہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. یہ بھی بائنڈنگ ہے کہ آپ بیچیں گے تو یہی بیچیں گے؟ نہیں بائنڈنگ ہے, آپ نہیں بیچیں گے, آپ نہیں, مطلب حکومت پاکستان بیچے گی, کیبنٹ آپ نے, اور باہر نہیں بیچ سکتے, باہر تو آپ بیچ ہی نہیں سکتے نا. یہی تو سب سے بڑا اس کے اندر بائنڈنگ ہے کہ آپ کوئی بھی گفٹ باہر نہیں بیچ سکتے. آپ کو بیچنا ہے تو آپ کیبنٹ ڈویژن کو دیں گے, کیبنٹ ڈویژن اس پہ سال میں 2 بار, فوراً نہیں, سال میں 2 بار وہاں پہ آپشن اپلائی کرے گی. سب سے پہلے وہ لسٹ آپ نے جب بیچا تو آپ کی کیبنٹ ڈویژن نے کیا یہ لسٹ فیڈرل گورنمنٹس کو اپلائی کی؟ نہیں کی. کیا آپ نے آرم فورسز کو الاؤ کیا؟ آپ نے نہیں کیا. اس کے بعد 6 مہینے بعد آپ کو اس کو لانا تھا پبلک آکشن میں, جس میں عوام پاکستان کا حق تھا اس کو لینے کا, تاکہ یہ پیسے گورنمنٹ کے خزانے میں جاتے ہیں. آپ نے جو 10%, 20%, 50% دیا ہے وہ منا کرنے کے بعد, وہ آپ کو ادا کرنے کے بعد, یہ تمام پیسے خزانے میں جمع ہونے تھے, بنی گالا میں یا آپ کی پاکٹ کے اندر نہیں جانے تھے. تو آپ نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی, آپ نے آئین پاکستان کو دھوکہ دیا. یہ کیس اسٹیبلش ہو گیا آپ کے اقرار کے ساتھ ہی, اور اس کی واحد سزا بنتی ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن, تا حیات نااہل. آپ تا حیات نااہل ہیں سیاست سے. آپ نے 1 روپے کی چیز کو 1 روپے میں ہی اٹھا لیا, چلیں ویلیو بھی آپ کی مان لی میں نے. اس کے بعد اگر آپ پہ یہ وقت آ گیا آپ نے بیچنا ہے, تو اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ, ہیڈ آف دا گورنمنٹ اینڈ گورنر اگر یہ دینا چاہیں تو سب پیرا 10 پہ جائیں گے. سب پیرا 10 یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کیبنٹ ڈویژن کے حوالے کریں گے, گورنمنٹ آف پاکستان کو دیں گے کہ میری چیز بیچو. آپ نہیں بیچیں گے, وہ بیچیں گے. تو اب اس سب کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نااہل ہو جائیں گے. یہ کیس اسٹیبلش ہو گیا. آپ جو پورے پاکستان کو جھوٹ بول رہے ہو, میرا گفٹ میری مرضی, یہ قانون میں نے بنایا ہے. یہ 18 دسمبر کا قانون جو ہے, یہ دکھائیں جی, یہ ان کا ہی قانون ہے نا, یہ دیکھیں یہ ان کا قانون ہے. 18 دسمبر 2018 کو آپ نے یہ قانون بنایا بحیثیت پرائم منسٹر. آپ نے قانون بنانے کے بعد اس قانون کی خود دھجیاں اڑا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ رول آف لا کی جو بات کر رہے ہیں عوام میں جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے عوام میں آ کے جھوٹ بولا, میرا گفٹ ہے میری مرضی, میں بیچ دوں. آپ نے آپ بیچ ہی نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پر سب سے بڑا جو ٹاکا لگایا ہے وہ گورنمنٹ کے ایف بی آر فنڈ کو لگایا ہے, گورنمنٹ کے ریونیو کو لگایا ہے. آپ نے نہ اس پہ ڈیوٹی دی, نہ آپ نے اس پہ سیل ٹیکس دیا, نہ آپ نے اس پہ انکم ٹیکس دیا, اور آپ نے ان کو 14 کروڑ روپے کا فائدہ اپنی جیب میں ڈال لیا. آپ کے اوپر سیدھا یہ نیب کرپشن کیس ہے. جو ان کو گھڑی دی گئی تھی عمران خان صاحب کو, وہ 2 ہی پیس جو ہیں وہ بنائے گئے تھے. وہ تو آلریڈی اینٹیک ہو گیا نا, اینٹیک تو بیچا ہی نہیں جا سکتا. وہ اینٹیک تھا, اور جس شاپ پر وہ گیا بکنے کے لیے انہوں نے فون کیا تھا شاید سلمان صاحب کو, محمد بن سلمان کو. کل کو سرکار دو عالم کا کوئی نالائن گفٹ مل جائے یا قرآن پاک کا کوئی پرانا نسخہ مل جائے تو اینٹیک ہو گئے. اس کے لیے لازم ہے, شیل بھی کا لفظ لکھا ہے, لازم ہے کہ آپ ایک توشہ خانے کے کمرے یعنی بیت المال کے اندر اس کو جمع کرا دیں گے. پوچھنا تو آپ سے یہ ہے کہ یہ بیت المال کے اندر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, آپ والی مثل ریاست مدینہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, یہ کام ہے آپ کا, یہ سکھایا آپ نے یہاں پہ عوام کو. مطلب آپ نے کھلا دھوکہ دیا ہے. آپ نے نہ صرف پاکستان میں ہی بیچ سکتے, آپ نے جتنا بڑا قانون توڑا کہ پاکستان کے علاوہ آپ نے باہر لے جا کے بیچ دیا. سب سے بڑا تو جرم اس کا یہ آدمی کا, اس نے پاکستان کے ایسٹس کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنے کے بجائے بیرون ملک بیچ دیا, کیونکہ یہاں بیچتا تو پکڑا جاتا. کوئی چیز اس کو اتنی قیمتی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھی. 18 کروڑ کی گھڑی کو 8 کروڑ میں بیچ دیا آپ نے. شہزادے نے 18 کروڑ میں اپنا دیا ہوا گفٹ واپس خریدا, تو ویلیو بھی ثابت سامنے آ گئی. آپ کی ویلیو یہ کاؤنٹ ہوگی جس کے اوپر شہزادے نے اٹھایا, آپ کی ویلیو نہیں کاؤنٹ ہوگی. دوسرا, اس نے پتا ہے آپ کو یہ گھڑی کیا کہہ کے دی تھی بنواتے ہوئے؟ اب میں الفاظ آپ کو پیش کرتا ہوں, میں آپ کو اس دن کی میٹنگ کی ایک چیز بتاؤں گا کہ وہاں کیا ہوا, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. گھڑی اس نے دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک آپ اپنے ہاتھ پہ باندھنا, ایک میں اپنے ہاتھ پہ باندھوں گا, تاکہ جب بھی میں گھڑی دیکھوں تو مجھے آپ یاد آئیں, اور آپ دیکھیں تو مجھے
میں یاد آؤں کافی کلوز کانٹیکٹ رہ گیا. مطلب پاکستان کی عزت پر اس سے بڑا بٹا آپ کیا لگائیں گے؟ آپ یہاں بیچ دیتے تو عزت بھی بچ جاتی. آپ نے لے جا کے اسی کمپنی کو بیچ دیا جس نے یہ گھڑی بنائی تھی, تو اس کے پاس بھی کوئی اور خریدار تو تھا نہیں, شہزادے سے رابطہ کر کے گا, اس نے بولا دوبارہ خرید لو. جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یہ شاہی جہاز میں گئے تھے امریکہ, واپسی میں یہ کمرشل فلائٹ میں ان کو آنا پڑا, تو یہ اس چینج کا دن تھا. اسی دن یہ ڈسکلوز ہوا تھا شہزادے پہ کہ وہ جو گھڑی اتنی عقیدت سے اس کے ساتھ دی تھی, ہمیں شہزادے سے ہزاروں اختلاف ہوں گے لیکن انسانی اصول پہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ نے یہ کام کیا تو یہ آپ نے سرن آئین پاکستان کو دھوکہ دیا. آپ نے اپنے حلف سے غداری کی. ڈسکوالیفیکیشن کا بنتا ہے کیس ڈسکوالیفیکیشن کا اسٹیبلش ہو گیا. یہ اور ان کے ساتھ دینے والے تمام لوگ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو گئے پاکستان کی سیاست سے. یہ کوئی پبلک آفس ہیلڈ نہیں کر سکتے, نہ وزیر اعظم کا, نہ کسی وزارت کا. کہ یہ کوئی ہم نے جرم نہیں کیا. یہ جرم میں نے بتا دیا نا, اپنے بنائے ہوئے قانون کا اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اپنے ہی قانون. آپ جلسوں میں کیا بات کر رہے ہو؟ رول آف لا, رول آف لا, یہ رول آف لا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلش ہوگا؟ یہ ہو چکا نا, میں نے کر دیا نا, آج اسٹیبلش ہو گیا. اب جس نے آگے اس کو لینا ہے ان چیزوں میں سے لے لے. ٹھیک ہے, آپ لوگ جب تک قانون کے آ کے بات نہیں کریں گے نا, مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. لیکن اٹس ویری مچ